اسکول کے اندر ایک کلاس میں 30 سے 50 کے درمیان اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ بچے موجود ہوتے ہیں، اور یہ جو بچے ہیں یہ تقریباً 6 گھنٹے کے لیے اسکول میں ہوتے ہیں. وہاں پر ایک ہی ٹیچر کے انڈر نہیں ہوتے، مختلف ٹیچرز آپس میں بدلتے رہتے ہیں. ظاہر ہے مختلف سبجیکٹس پڑھانے کے لیے آتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو والدین کے پاس یہ بچے جو ہیں وہ تقریباً 18 گھنٹے روزانہ گزارتے ہیں، اور اس کے علاوہ سال بھر کی چھٹیاں، ہفتہ وار چھٹیاں، وہ ساری کی ساری اس کے علاوہ ہیں. تو یہ ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ذہن سازی اور کردار سازی جو ہے وہ سکول کریں گے؟ وہ سکول اگرچہ اپنی پوری مخلصانہ کوشش کریں بھی تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ غلط ہوگا یہ اندازہ کہ ہم پیرنٹس کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ ہم بچوں کی فیسیں ادا کر دیں، اور اس کے بعد باقی تمام کے تمام جو سوالات ہیں وہ ہم نے اسکول میں جا کر پی ٹی ایم پر، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پر ٹیچر سے جا کے پوچھنے ہیں کہ ہمارے بچے نے یہ کیوں نہیں کیا، ہمارا بچہ ویل بیہیوڈ نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ چیزیں غلط ہیں. میں اس یوٹیوب چینل کے ذریعے ایک اور پلے لسٹ سٹارٹ کر رہا ہوں جس کو عام فہم زبان میں پیرنٹنگ کہا جائے گا. آپ اس کو بچوں کی تربیت کہہ لیجئے، تربیت اطفال کہہ لیجئے، خانہ بانی کہہ لیجئے، کئی نام کئی لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. بہرحال مختصراً یہ ہے کہ یہ پیرنٹنگ سے وابستہ ہے، اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں ہے کہ جو آراء میں یہاں پر پیش کروں گا یہ زیادہ تر میرے ذاتی تجربے، اور میرا ذاتی تجربہ بہت زیادہ متاثرہ ہے دو آدمیوں سے، دو بڑے ذہنوں سے، ول ڈیورانٹ سے. ان کی مشہور کتاب ہے پلیئرز آف فلاسفی، اسی طرح لیسنز آف ہسٹری، ول اینڈ ایریل ڈیورانٹ اینڈ آٹو بایوگرافی، فالن لیوز. ان کتابوں سے جو کچھ میں نے زندگی میں کشید کیا. پھر اسی طرح میرے سوچوں کے اوپر اثر ہے برٹن رسل کا، بالخصوص ان کی کتاب آن ایجوکیشن اور کانکویسٹ آف ہیپینس. ان دونوں نے بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیا. تو میرے اپنے میں نے بچوں کی تربیت میں جو کچھ کیا یہ میری ذاتی آراء ہیں جو میں یہاں پر پیش کر دوں گا. ظاہر ہے یہ حتمی اور قطعی نہیں ہے، اور نہ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ فقط یہی درست ہے. پیش کر دی جائیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ وہ ان کے کام کی ہیں تو لوگوں کے کام آ سکیں. پیرنٹنگ کے متعلق جو ایک بنیادی چیز میں سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ یعنی اس بات کا تصور نہیں ہے کہ پیرنٹنگ جو ہے یہ قابل ابلاغ ہے، کمیونیکیبل ہے، اس کو کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو سیکھا جا سکتا ہے اور سکھایا جا سکتا ہے. یہ چیز ہمارے یعنی کلچر میں نہیں ہے، یا ہمارے تعلیمی نظام میں، نصاب میں نہیں ہے کہ ہم بچوں کو آگے آنے والی نسل جو ہے اس کی تربیت گھروں کے اندر کس طرح کریں گے. بالعموم یہ جو ہمارے گھروں میں ظاہر کلچر میں جیسے ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر، اپنے بڑوں کو دیکھ کر ہم انہی سے آگے اپنی روایتیں جو ہیں ان کو تبلیغ اور ابلاغ کرتے چلے جاتے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹنگ ایک سبجیکٹ ہے، اور اس کو سیکھا جا سکتا ہے، اس کو سکھایا جا سکتا ہے. تو یہی مطمع نظر ہوگا ان ویڈیوز کے اندر کہ یہ باتیں جو ہیں وہ پہنچا دی جائیں. ان سب ویڈیوز میں کوئی الگ نام، کوئی الگ ٹاپک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان میں بہت سارے اوور لیپس موجود ہیں. یہ ایک صرف ایکسپیرینس شیئرنگ آپ کہہ لیجیے پلیٹ فارم ہوگا، جس میں میں اپنے تجربات اور اپنی جو چیزیں ہیں جو میں نے سمجھا پڑھا ان کو سامنے رکھ دوں گا. ظاہر ہے آپ کی اپنی پسند اور ناپسند ہے. تو چلیے آئیے اس کو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے بنیادی چیز جس کے متعلق جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو اول عمر میں بالکل ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یعنی وہ بڑے ہوں بھی جائیں یا ہونا چاہ رہے ہوں تو بھی ہم ان کو چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. مثلا بچوں کے ساتھ ہم توتلی زبان میں گفتگو کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. بچوں کے ساتھ جمے ہوئے منہ کے ساتھ اور جیسے برابر کا بڑا بچہ ہوتا ہے اس طرح سے بات کی جانی چاہیے.
بالخصوص یعنی جو پہلا اصول میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ ایک ایڈلٹ کی طرح آپ ایڈریس کیجئے، جیسے وہ ایک بڑا ایک شخص ہیں اور ایک شخصیت ہیں. یعنی بچہ ابھی بطور شخص تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کو بطور شخصیت چھوٹا نہ بنائیے، اس کو ایک مکمل شخصیت سمجھیے. اس کا نک نیمز رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بچوں کے اوپر غلط اثر ڈالتا ہے. آپ ان کو مکمل نام سے بلائیے جو ان کا ایک مکمل نام ہے. اسی طرح بعض لوگ ہمارے ہاں زیادہ محبت میں پورا نام لینے کی عادتیں، مدرز ہیں، فادرز ہیں، وہ ڈال لیتے ہیں. مثلا اگر کسی کا نام بابر حسن ہے تو اس کو پورا بلایا جائے گا، بابر حسن ادھر آؤ. نہیں، اس کے لیے اس کو صرف بابر کہیے، نہ ہی اس کو ببی کہیے کہ وہ چھوٹا ہے جی تو اس کو نک نیم بنا دیجئے، نہ ہی اس کو پورے نام تک پھیلانے کی کوشش کیجئے اپنی محبت میں. بچے کو ایک نارمل انسان کی طرح بابر کدھر ہو بھائی اس طرح سے بات کیجئے. یہ اس کو ایک خاموش پیغام دے گا کہ وہ ایک مکمل انسان، مکمل شخصیت ہے، اور وہ بھی ماحول میں اپنے ارد گرد میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ بچے کو ہمیشہ ایک ایڈلٹ کے طور پر ٹریٹ کیجئے. پہلے تو یہ تھا نا کہ اس کو پکاریے ایک ایڈلٹ کے طور پر، بالکل اسی طرح اس کو ٹریٹ بھی ایک ایڈلٹ کے طور پر کیجئے. مثلا ایڈلٹ کو ایک یعنی جو بالغ شخص ہے، اس بالغ سے میری مراد جسمانی بلوغت نہیں ہے، میں ذہنی اور شخصی بلوغت کی بات کر رہا ہوں. بچوں کو یوں سمجھیے کہ وہ ایک مکمل شخصیت ہیں، اسے ایک مکمل شخصیت سمجھ کر جب آپ ٹریٹ کریں گے تو وہ بتدریج مکمل ہی بنے گا. لیکن اگر آپ اس کو انکہے طور پر مثلا توتلی زبان سے یہ بتاتے رہیں گے کہ تم ابھی بچے ہو اور ابھی ادھوری شخصیت ہو، تو وہ پھر ادھوری شخصیت ہی بنے گا. یہ جو خاموش پیغام ہے یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے. لہٰذا بچوں کو جب آپ ٹریٹ کرتے ہیں، جب بات چیت کرتے ہیں، تو ان کو بڑے کی طرح، بڑی شخصیت کی طرح، مکمل شخصیت کی طرح بات کیجیے اور ان کے ذمہ داریاں لگائیے. ان کو کوئی ٹاسک دیجیے اور انہیں کہیے کہ جی یہ آپ کر لیجئے. اچھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے کہ جب اب میں اس کو ذمہ داری دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں تو یہ یقیناً نقصان بھی کرے گا. تو نقصان پر چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پہلے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جس بچے کی تربیت زیادہ اہم ہے، نقصان ہوتے رہتے ہیں، کیا ہو جائے گا، کچھ بڑے نقصان کر لے گا تو کیا ہو جائے گا، وہ ایک موقع ہوگا سمجھنے کا. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تحمل اور ٹھہراؤ سے اس نقصان کو برداشت کیجیے اور اس میں سے سبق نکال کر اس بچے کے لیے اس کو سمجھنے کا موقع دیجیے. اگر آپ اس پر چیخنا شروع کر دیں گے، شاؤٹ کرنا شروع کر دیں گے تو دو کام ہوں گے. ایک تو وہ قائل نہیں ہوگا کہ اس نے غلطی کی ہے، وہ صرف خاموش ہوگا آپ کے خوف سے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو تجزیہ اور سیلف انالیسس کا ایک موقع اس کے پاس ہوگا اپنے اندر جھانکنے کا کہ مجھ سے یہ غلطی کیوں ہوئی، وہ اس میں سے نہیں گزر سکے گا. تو بچوں کو ٹاسکس دیجیے. اچھا، ٹاسک دیتے ہوئے دو چیزوں کا خیال رکھیے. ایک چیز کو کہتے ہیں ڈیزائن اور دوسرا ہوتی ہے ڈیٹیل. ڈیزائن جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ بیرونی خاکہ ہے. آپ ڈیزائن میں اس کو ایک بڑی بات کہہ دیجیے، چھوٹی ڈیٹیلز اس کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ خود انہیں تعین کرے اور حالات کے مطابق جو مناسب عمل ہے وہ کرنے کی کوشش کرے. ڈیٹیل آپ اس پر چھوڑ دیجیے. عام فہم زبان میں آپ کہہ لیں کہ مائکرو مینجمنٹ اس کی نہ کریں کہ اتنے قدم ادھر تم نے چلنا ہے، اس کے بعد تم نے یوں کرنا ہے، اس کے بعد یہ نہیں ہے. بلکہ اس کو ایک بڑا ٹاسک دیجیے اور اس کے بعد اس کو بالکل غیر محسوس طور پہ آبزرو کیجیے کہ وہ یہ سارا کچھ کر سکے. مثلا آپ اسے کہیے میرا ٹیبل ٹھیک کر دو. یہ مت بتائیے کہ لیپ ٹاپ کو اس طرح کر دینا ہے، میری کتابوں کو اس طرح کر دینا ہے، میرے بیڈ کو اس طرح یہ چیز نہیں ہے. میرا ٹیبل ٹھیک کر دو یہ ایک ڈیزائن ٹاسک ہے. اب اس کی ڈیٹیل وہ کیسے کرتا ہے، اس کی سینسیبلٹی اس سے آپ کو پتہ چلے گی. اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ وہ نئی سینسیبلٹی میں غلطیاں کر رہے ہیں تو ہلکا ہلکا اس کو سمجھانا شروع کیجیے. یہ دو اہم نکات ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے لائے ہیں. ایک کہ اس کو ایڈریس ایڈلٹ کی طرح کیجیے، اور نمبر دو اس کو ٹریٹ ایڈلٹ کی طرح کیجیے، اس کو ٹاسکس دیجیے. یہ موضوع کافی وسیع ہے، میں اس پر آئندہ بھی بات کرتا رہوں گا. ویڈیو لمبے ہونے کے خطرے سے آج کے لیے کی وجہ سے آج ہم جلدی ختم کرتے ہیں. اس پر پھر مزید تفصیل سے بات ہوگی. شکریہ.